شکر آج کا موضوع ہے اور اس سے متعلق قرآن پاک کی آیت. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. فرمایا کہ اور تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تو رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذاب لشدید، تو بے شک میرا عذاب، میری پکڑ انتہائی شدید ہے. اللہ. یہ آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ نے ان سے تقاضا کیا تھا کہ جب نعمتیں تمہیں دی ہیں تو اس کے مقابلے میں شکر کرو. نعمتیں ملنے کے بعد اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کرو اور نافرمانی نہ کرو. شکر کی تعریف علماء نے بیان فرمائی ہے کہ شکر کہا جاتا ہے کہ نعمت کا احساس ہونا اور منعم حقیقی یعنی نعمت دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یعنی نعمت کا احساس بھی دل میں ہو اور اس کے بعد تعظیم کا بھی سلسلہ دل کے اندر موجود ہو کہ ہم یوں کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علم کی نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان کیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اپنا کارنامہ تصور نہ کرے کہ یہ میری طرف سے ہوا ہے، میں نے اتنی محنت کی تو یوں ہو گیا. کیونکہ شکر کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو. جس طریقے سے ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے گھر کی، دروازہ بند کر دیتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، رسی سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ کھلنے کے بعد ہم سے دور نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں یہاں سے. ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، گاڑی کو لاک کر کے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ کی حفاظت کے لیے ہمارے مخصوص انداز ہوتے ہیں. تو نعمتوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب شکر ہے. یعنی شکر ایک تالا ہے، شکر ایک رسی ہے، شکر ایک پیمانہ ہے جس سے نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اس نعمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو کہا جاتا ہے تحدیث نعمت، یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہ میں یوں ہوں میں وہ، یہ تو تکبر آ جائے گا پھر. لیکن ہاں یہ اللہ کا انعام ہے، اس سے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے. اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی، مجھے علم دیا، مجھے اللہ نے حسن و جمال دیا، مجھے اللہ نے اچھا گھر دیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، کتنے ہیں جو ہم سے زیادہ جینیس لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ہمیں نیچے نظر آتے ہیں اور ایک کم پڑھا لکھا بھی اوپر آ جاتا ہے. بعض اوقات بہت عقل مند سمجھدار جو ہے وہ غلطیاں کر جاتا ہے اور کم پڑھا لکھا یا جو زیادہ ہم جس کو بیوقوف کہتے ہیں وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ نعمت کا احساس ہونا کہ واقعی یہ نعمت اللہ کی طرف سے، اور پھر اس احساس نعمت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں.